تو نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، بیٹا کافر ہے، تو کبھی کبھی تربیت بھی ناکام ہو جاتی ہے، ماں کی محنتیں فیل ہو جاتی ہیں، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں لیکن بچہ سدھر نہیں رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس ٹریک پہ چلا گیا، کس غلطی پہ چلا گیا۔ ایسے وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو برے حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسے وقت میں ماؤں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رونا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا نبیوں کا منہج ہے، نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، اے میرے بندو، اگر اولاد کی نعمت سے تم محروم ہو تو آؤ میرے دربار میں دعا مانگو، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اولاد اللہ نے عطا فرما دیے تو اپنے اولاد کی دین کی زندگی کی فکر کیا کرو، بچوں کو شرک سے بدعت سے دور رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرو، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا لے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو تعویذ کرنے سے دور فرما دے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بدعت کرنے سے محفوظ کر دے۔ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سکھایا ہے کہ جب تمہاری اولاد نمازیں نہ پڑھا کرے تو اپنی اولاد کو دین کے قریب لانے کے لیے سمجھانا تو اپنی ذمہ داری ہے، ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کیا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے رب العالمین میری اولاد کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کا تارا بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے، اے اللہ سکون کا ذریعہ بنا دے۔ میں اپنی اولاد سے بہت پریشان ہوں، بڑا بگڑائے نکل گیا، اے اللہ بیٹی بات نہیں مانتی ہے، اے اللہ بیٹا بات نہیں مانتا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں تو نے ہی اولاد عطا فرمائی ہے، بھیک مانگتا ہوں کہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، یہ اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعا کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی کی دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن سکھا دے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ اسے قرآن کا مفسر بنا دے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین بن گئے، سردار مفسرین بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ انس کی اولاد میں برکتیں عطا فرمانا، اور اے میرے رب العالمین انس کو جو بھی عطا فرمانا ان ساری چیزوں میں تو برکت عطا فرمانا، خوب بڑھوتری عطا فرمانا۔ اللہ نے اللہ کے نبی کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ حضرت انس کی تقریباً 100 اولادیں ہوئی میرے نبی کی، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا۔ وہ میرے بھائیوں، وہ میری ماں اور بہنوں، خصوصاً ماؤں سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کی زندگی اگر تباہ ہوتے ہوئے برباد ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہی ہو تو خاموش نہ بیٹھو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اللہ سے بھیک مانگو۔ اللہ کی قسم آپ کی دعاؤں کی برکتوں سے بچوں کے اٹھنے والے غلط قدم رک جایا کریں گے۔ اگر بچے حرام کمائی میں ملوث ہیں تو چھوڑ دیا کریں گے، ان کی دینی زندگی سدھر سکتی ہے۔ ماں کی دعا میں جو طاقت ہے اس دنیا میں، اس روئے زمین پر کسی کی دعا میں وہ طاقت موجود نہیں ہے، اس لیے ماں اپنی اس طاقت کا اندازہ کریں اور اپنے بچوں کے لیے اپنے رب سے دعائیں کریں، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما تو آنکھوں کا نور، نظروں کا نور، نگاہوں کا نور، اے اللہ دلوں کا سکون عطا فرما۔ یہ چند بکھری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی، وقت بہت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دے۔ الہ العالمین جن کو تو نے اولاد عطا فرمایا ہے ان کو توفیق دے کہ ان کی صحیح تربیت کر سکیں، اور